السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سپورٹ کے طور پہ آپ مجھے سپر تھینکس بھیج سکتے ہیں، شکریہ۔ دجال اور قیامت کی نشانیاں، مصنف مدثر حسین سیان۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام، خروج دجال اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد کی علامات۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ ابتداً یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے، تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دہکاؤ۔ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ سورہ الکہف، آیات 92 تا 96۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یورش کر دیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ سورہ انبیاء، آیات 96 اور 97۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گردن کی بیماری میں مریں گے اور تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتا ہے جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھودیں گے، حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے، تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، یعنی قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا
اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، اور زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے۔ تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا۔ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور ان کا سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح ایک دم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جن سے بدبو اور سرانٹ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن فتنہ ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محمد اقبال گیلانی لکھتے ہیں، یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے، روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی یعنی معیشت برباد کر دیتے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ قیامت سے قبل سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورج روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب میں غروب ہونے کی اجازت نہیں دے گا، حکم ہوگا مغرب سے مشرق کی طرف پلٹ جا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تجھے معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مغرب کی سمت پہنچ کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، تب غروب ہوتا ہے۔ ایک بار اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے ادھر لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف غروب ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، شاید دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دھوئیں کا نکلنا۔ قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا جو سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ سورہ الدخان آیات 10 اور 11۔ دھوئیں کی علامت ظاہر ہونے کے بعد
کسی کا ایمان یا نیک عمل یا توبہ اس کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، 2 دھوئیں کا نکلنا، 3 دجال کا ظاہر ہونا، 4 جانور کا نکلنا، 5 انفرادی عذاب، اور 6 اجتماعی عذاب۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دابۃ الارض کا نکلنا، قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا، لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سورہ النمل آیت نمبر 82۔ قیامت سے پہلے چاشت کے وقت زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور دوسری چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان دونوں باتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ویرانی۔ قیامت کے قریب اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی ویرانی۔ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا۔ حضرت سفیان بن ابو زہیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن فتح ہوگا اور وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے اہل و عیال نیز جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ شام فتح ہوگا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو ان کی بات مان لیں گے انہیں پر بٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لیے خیر کا باعث ہوتی اگر وہ سمجھتے، اور جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آگ کا نکلنا سب سے آخری علامت ہے۔ یمن کے دارالحکومت حضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضرموت یا پہرے حضرموت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت سے پہلے نیک آدمی ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں۔ تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب ساری دنیا کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔